ہم ایک ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اور طاقتور بنیں۔ ہم فوج کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری دفاعی قوت ہے۔ ہم عدلیہ کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسی سے لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی ہے۔ اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم اسی قسم کے اضطراب کا شکار ہوں گے، عدم استحکام کا شکار ہوں گے، جس طرح کے آج کے ماحول میں آپ روزانہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں منصفانہ الیکشن نہیں ہوں گے، عوام کی رائے سامنے نہیں آئے گی۔ اب بلوچستان میں حالات خراب ہوئے، پبلک نکل آئی اور کوئی نمائندہ نہیں ہے جو عوام کے سامنے جا سکے، کیونکہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ یا بنیادی انسانی حقوق جس کو آئین تحفظ دیتا ہے، اس کا دائرہ تنگ ہو گیا اور جو استثنائیات ہیں وہ دائرہ وسیع ہو گیا، تو پھر آئین جو ہے وہ بیکار ایک دستاویز کی حیثیت رکھے گا۔ پر مستحکم ہیں نہ دنیا ہمارے ساتھ ابھی تک کاروبار کرنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے۔ ہمارے جو دوست ممالک ہیں جن کو پاکستان کی اکانومی کے بارے میں تشویش ہے، وہ بھی پریشان کھڑے ہیں کہ پاکستان کو ہم کیسے بچائیں۔ دنیا میں وہ قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہاں پر تو نہ ہمارا آئین محفوظ ہے، نہ ہمارا قانون محفوظ ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ محفوظ ہے، نہ ہمارے ادارے محفوظ ہیں۔ ہر ادارہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دائرۂ کار سے آگے بڑھ کر دوسرے اداروں کے اندر مداخلت کر سکوں، انہیں زیر نگی کر سکوں۔ اپنی قوت کی بالادستی کے لیے سب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں، ہم کمزوریوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم ایک ہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اور طاقتور بنیں۔ ہم فوج کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری دفاعی قوت ہے۔ ہم عدلیہ کو بھی طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسی سے لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی ہے۔ ہم پارلیمنٹس کو بھی اپنی دائرۂ کار تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی قانون سازی کا اور عوام کے مسائل پر بحث کرنے کا اور اس کے لیے راستہ نکالنے کے لیے طاقتور کردار ادا کر سکے۔ لیکن آج ایک ایک ادارہ ہمارا کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم آئین پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارا آئین یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے ہم سب کے بیچ میں، چاروں صوبوں کے بیچ میں، تمام قومیتوں کے بیچ میں، تمام افراد کے بیچ میں، اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اگر آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم اسی قسم کے اضطراب کا شکار ہوں گے، عدم استحکام کا شکار ہوں گے، جس طرح کے آج کے ماحول میں آپ روزانہ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور آئیں، تبدیلیاں لائیں۔ وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بڑھتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں۔ آپ ضرور تبدیلیاں لائیں، لیکن اس میں لوگوں کو آپ کا مخصوص سیاسی مفاد نظر نہ آئے۔ جہاں آپ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے نظریے کے ساتھ ایک اچھی تجویز سامنے لاتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا ایک اپنا مخصوص سیاسی مفاد پنہاں ہے، تو وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے آپ اعتماد برقرار رکھیں گے؟ کیسے پارلیمنٹ اپنا اعتماد برقرار رکھ سکے گی؟ کیسے ہمارے حکمران اپنا اعتماد برقرار رکھ سکیں گے؟ تو اگر ہم نے واقعی پبلک کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے، اب آج کل ہر عام آدمی اور ہر نوجوان صبح و شام کی تغیرات سے آگاہ ہے۔ آپ کسی کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ اب دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حقائق کی طرف جانا ہوگا اور ان حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ان کے اصلاح کے لیے آپ کوشش کریں اور ضرورت کی بنیاد پر کریں۔ ملک اور قوم کی ضرورت کو ضرورت سمجھیں، اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح نہ دیں، تو تب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے، مستحکم کو بنائے اور تمام ادارے مستحکم ہو جائیں تو ملک بہتر طریقے سے آگے چل سکے گا۔ آپ کے ادارے کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آپ نے جو مجھے عزت دی ہے میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس میدان میں جو قدم آپ آگے بڑھائیں گے، ہماری ناتواں صحیح لیکن جو صلاحیتیں ہیں ہم آپ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ دیکھیے، حل تو آپ ایک وسیع تر تصور کے ساتھ حل چاہتے ہیں،
یا ایک مخصوص موروثی معاملے کے حوالے سے حل چاہتے ہیں۔ تو مسئلے کا جو مستقل حل ہے اس پہ تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ملک میں الیکشن نہیں ہوئے، ملک میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، اس کا عوام کی نمائندگی سے تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم نے ایک موقف اختیار کیا ہے یہ عدلیہ کے حوالے سے، تو میرے سامنے تو کچھ تھوڑا بڑا مسودہ ہے میرے سامنے، اور میں تو مسودے کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ یہ مسودہ غلط ہے۔ پبلک کے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، عوام کے پاس تو کوئی مسودہ نہیں ہے، پھر عوام کیوں کہہ رہی ہے کہ آپ ان کی بات کو نہیں ماننا؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے احساسات جاگتے ہیں، ان پر ریفلیکٹ کرتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں منصفانہ الیکشن نہیں ہوں گے، عوام کی رائے سامنے نہیں آئے گی۔ اب بلوچستان میں حالات خراب ہوئے، پبلک نکلائی، اور کوئی نمائندہ نہیں ہے جو عوام کے سامنے جا سکے، کیونکہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ خدا نہ کرے ہمارے کے پی میں جو حالات خراب ہیں وہاں کوئی نمائندہ نہیں جا سکتا ان کے سامنے۔ وہ تنظیمیں جاتی ہیں ان کے سامنے کہ جو انتخاب میں حصہ نہیں لیتی، اور لوگ ان کو قبول کرتے ہیں، منتخب لوگوں کو قبول نہیں کر رہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عوام بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں۔ یہ حکومتیں جو بنی ہیں کیسے بنی ہیں، یہ کہانیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی رہیں گی، جیسے کہ پچھلی کہانیاں آج کل سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ معروضی صورت میں تو اگر عدلیہ کو خراب کیا گیا، اس کے اختیارات کو محدود کیا گیا، یا بنیادی انسانی حقوق جس کو آئین تحفظ دیتا ہے اس کا دائرہ تنگ ہو گیا، اور جو استثنائیات ہیں وہ دائرہ وسیع ہو گیا، تو پھر آئین جو ہے وہ بیکار ایک دستاویز کی حیثیت رکھے گا، وہ کوئی مؤثر حیثیت نہیں رکھے گا۔ تو اس پر ہمارا یہ موقف ہے۔ یہ سب ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ جرم کو جرم سمجھے، مجرم کو پکڑے، اور قانون و آئین کی روح سے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر یہ ناخوشگوار واقعے پیش آتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ میں کبھی بھی اس قسم کے واقعات کی نہ تائید کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس جرم کی سزا کا بھی ایک راستہ ہے، اور ہمیں وہ راستے اپنانے چاہیے۔ لیکن جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس قسم کے واقعات مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، مذہب کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، قومیتوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، لسانیت کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، ڈاکے کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، اور اس قسم کے پھر لوگ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کیسے مارنا ہے، اس سے کتنا ٹیکس لینا ہے، اس کو میں نے کس طریقے سے یرغمال بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر عام آدمی کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ریاست کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ کوئی جرم کرے تو وہاں تک ریاست پہنچے اور اس کو کیفر کردار تک۔ مولانا صاحب، ارشاد سنجرانی سنو ٹی وی سے۔ مولانا صاحب، پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ آپ کے پاس بار بار آئے اور آئینی ترمیم کا حوالے سے بات چیت ہوئی، اور پھر اگلے دن جو ہے کامران مرتضیٰ اور بلاول بھٹو کے درمیان جو بھی معاملہ ٹی وی پر سامنے آئے، کس بات پر جو ہے ڈیڈ لاک ہے ابھی بھی، اور کیا اب آئندہ مزید اس پر بات ہو سکتی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور آپ کے درمیان؟ حکومت معاملہ اس وقت کہاں پہ رکا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان یہ بات ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک مسودہ تیار کریں گے، ہم بھی ایک مسودہ تیار کریں گے، پھر اس کو شیئر کریں گے، کمپیئر کریں گے، اور اس میں اتفاق کی چیزیں نکالنے کی کوشش کریں گے کہ متفقات کیا ہیں۔ تو اس پر کام جاری ہے اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔